بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں برصغیر کی پہلی اور آخری حکمران خاتون رضیہ سلطانہ کی۔ رضیہ سلطانہ کی جنگوں کی مکمل داستان۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات پر کچھ کردار ایسے ثبت ہوتے ہیں جو صدیوں بعد بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی شخصیت کی ہے، ایک عورت جو مردوں کی دنیا میں تلوار اٹھا کر میدان میں اتری، درباروں میں اپنی ذہانت سے سب کو حیران کر دیا اور جنگ کے محاذ پر اپنی بہادری سے سب کو مات دے دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دہلی سلطنت کی پہلی اور آخری حکمران خاتون رضیہ سلطانہ کی۔ رضیہ سلطانہ کی کہانی کسی داستانوی شہزادی کی طرح ہے۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن قسمت نے انہیں ایسے امتحانات میں ڈالا کہ انہیں تخت و تاج بچانے کے لیے اپنے ہی بھائیوں اور درباری امراء سے جنگ کرنا پڑی۔ ان کی زندگی ایک طرف خواتین کی بہادری کی علامت ہے تو دوسری طرف سازشوں اور غداروں کی کالی راتوں کا آئینہ۔ رضیہ سلطانہ کا اصل نام رضیہ بنت شمس الدین التمش تھا۔ التمش دہلی سلطنت کے عظیم حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے دہلی کو ایک مضبوط ریاست بنایا۔ رضیہ سلطانہ بچپن سے ہی نہایت ذہین، جرأ اور بہادر تھیں۔ جہاں دوسری شہزادیاں پردوں اور محلات میں وقت گزارتی تھیں، وہاں رضیہ سلطانہ گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور علم و فنون میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ التمش نے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ اعتماد رضیہ سلطانہ پر ہی کیا تھا۔ روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بیٹوں میں کوئی میرے بعد سلطنت کا حقدار ہوتا تو میں اسے نامزد کرتا، مگر میرے بیٹے نااہل ہیں، اس لیے تخت کی اصل وارث میری بیٹی رضیہ سلطانہ ہے۔ یہ الفاظ اس وقت کے معاشرے کے لیے بہت حیران کن تھے، کیونکہ اس زمانے میں عورت کو حکمرانی کا لائق سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ التمش کے انتقال کے بعد 1236 میں دربار دہلی میں ایک ہلچل مچ گئی۔ امراء نے پہلے التمش کے بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھایا، لیکن وہ عیاش اور نااہل ثابت ہوا۔ صرف چند ماہ بعد ہی عوام نے بغاوت کر دی اور یوں رضیہ سلطانہ نے دہلی کے تخت پر بیٹھ گئیں۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ دہلی کی سرزمین پر پہلی مرتبہ ایک عورت تخت پر بیٹھی۔ عوام خوش تھے کیونکہ رضیہ انصاف پسند اور بہادر مشہور تھیں، لیکن درباری امراء، خاص طور پر ترک اشرافیہ، سخت ناراض تھے۔ انہیں یہ بات گوارا نہ تھی کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرے۔ اس مخالفت نے رضیہ سلطانہ کی حکومت کے دوران کئی بغاوتوں کو جنم دیا۔ رضیہ سلطانہ کے تخت نشین ہوتے ہی امراء نے سازشیں شروع کر دیں۔ ہر صوبے کا گورنر اپنے طور پر آزاد ہونا چاہتا تھا۔ کچھ نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا، مگر رضیہ سلطانہ نے اپنی ذہانت اور بہادری سے انہیں قابو کر لیا۔ وہ اکثر فوج کی قیادت خود کرتی تھیں، زرہ پہنتی، گھوڑے پر سوار ہوتی اور صرف اسلحوں کے ساتھ محاذ پر جاتی۔ عوام انہیں ایک نڈر ملکہ کے طور پر دیکھنے لگے، لیکن درباری سازشوں کی آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ رضیہ سلطانہ کی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت سامنے آیا جب ملک انطونیہ، جو بھنڈا کا گورنر تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ انطونیہ ایک طاقتور سردار تھا۔ اس نے اپنے قلعے میں لشکر اکٹھا کیا اور دہلی کی فوج کے خلاف میدان میں اترا۔ رضیہ سلطانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود محاذ پر جائیں گی۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ بھنڈا کا رخ کیا۔ یہ لڑائی بہت سخت تھی۔ رضیہ نے خود فوج کی قیادت کی۔ کئی دن تک میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی رہی، لیکن بدقسمتی سے کچھ امراء نے رضیہ سلطانہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ اندر ہی اندر ان کے خلاف سازشوں میں شریک تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رضیہ سلطانہ شکست کھا گئیں اور انطونیہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئیں۔ جب رضیہ سلطانہ انطونیہ کی قید میں آئیں تو یہ سب سمجھتے تھے کہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا، لیکن تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ انطونیہ نے رضیہ کے ساتھ برا سلوک کرنے کی بجائے ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر ان سے شادی کر لی۔ رضیہ اور انطونیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دہلی واپس جا کر دوبارہ تخت حاصل کریں گے۔ یہ ایک حیران کن اتحاد تھا۔ ایک وقت کے دشمن اب شریک حیات اور اتحادی بن گئے تھے۔ رضیہ اور انطونیہ نے دہلی کی طرف لشکر کشی کی۔ ان کا مقصد دہلی کے تخت پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا، لیکن اس وقت دہلی کے تخت پر رضیہ سلطانہ کا بھائی بہرام شاہ بیٹھ چکا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ایک طرف دہلی کی فوج تھی، دوسری طرف رضیہ سلطانہ اور انطونیہ کا مشترکہ لشکر۔ جنگ کے دن فضا نہایت کشیدہ تھی۔ عوام بھی سانس روکے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ دہلی کا تخت پھر ایک عورت کے ہاتھ آئے گا یا مردانہ سازشیں کامیاب ہوں گی۔ 1240 میں کیپال، موجودہ ہریانہ کے قریب کے مقام پر یہ فیصلہ
कून जंग हुई। रज़िया सुल्ताना एक बार फिर ज़रा बख्तर पहनकर घोड़े पर सवार मैदान में उतरी। उनके हाथ में तलवार और दिल में दिल्ली की सल्तनत की बहाली का ख्वाब था। लेकिन यह जंग रज़िया सुल्ताना के लिए किस्मत का आखिरी इम्तिहान साबित हुई। दिल्ली की फ़ौज तादाद में ज़्यादा और वसाइल में ताकतवर थी। कई घंटों की लड़ाई के बाद रज़िया और अतूनिया की फ़ौज पिछपा हो गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख लिखती है कि रज़िया सुल्ताना और अतूनिया को कैद करके कत्ल कर दिया गया। कुछ रवायतों में आता है कि उन्हें धोखे से मैदान में बाहर ले जाया गया और गद्दार सिपाहियों ने उन्हें शहीद कर दिया। यूँ रज़िया सुल्ताना की हुकूमत का खात्मा हो गया। दिल्ली की सरजमीन पर पहली और आखिरी खातून हुक्मरान की दास्तान ख़त्म हुई। रज़िया सुल्ताना सिर्फ 4 साल हुकूमत कर सकी, लेकिन उनका नाम आज भी ज़िंदा है। उन्होंने साबित किया कि औरत सिर्फ पर्दे तक महदूद नहीं बल्कि सल्तनत संभालने और जंग लड़ने की सलाहियत भी रखती है। उनकी हुकूमत हमें ये सबक देती है कि असल अज़मत मर्द या औरत होने में नहीं बल्कि अक़ल, इंसाफ और बहादुरी में है। रज़िया सुल्ताना की दास्तान तारीख़ के औराक पर हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। नाज़रीन किराम, ये थी रज़िया सुल्ताना की जंगों की मुकम्मल दास्तान। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने दरबारी साजिशों, फ़ौजी बगावतों और मर्दों के गुरूर के बावजूद अपनी बहादुरी की मोहर तारीख़ पर सब्त कर दी। अगरचे वो आखिर में शिकस्त खा गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी आइंदा नस्लों के लिए ये पैगाम छोड़ गई कि हुक्मरानी का हक़ काबिलियत और हिम्मत को है, ना कि सिर्फ मर्द होने को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।